اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ دیکھیے پہاڑ کے اندر اتنی طاقت ہے اور اتنا مضبوط ہوتا ہے، تو قرآن کریم اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو جو ہے وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن یہ قرآن کریم انسان پر نازل کیا گیا اور اس انسان کے ٹکڑے نہیں ہوئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یا تو یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر اللہ کا کلام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ٹکڑے ہو جانے چاہیے تھے، جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تو جب ایک انسان پر نازل کیا گیا ہے تو وہ بھی تو ٹکڑے ٹکڑے ہونا چاہیے تھا۔ تو اعتراض یہ ہے کہ یہ قرآن کریم نعوذ باللہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یا اگر اللہ کا کلام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا پھر انسان نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوئی اور مخلوق ہیں۔ اگر انسان ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کا بوجھ نہ اٹھا پاتے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یا تو یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر اللہ کا کلام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے چاہیے تھے، یا اور اگر اللہ کا کلام ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا انسان نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ جب اس طریقے کے اعتراضات ہمارے نوجوانوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کا ایمان خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو کہا وہ صحیح کہا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے درست فرمایا کہ اگر یہ قرآن کریم پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا انسان کے اندر پہاڑ سے زیادہ طاقت ہے یا نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ اے اللہ، کیا تو نے پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ پہاڑ اتنا طاقتور ہے، اپنی جگہ سے ٹلتا ہی نہیں، آندھی آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، کچھ بھی آئے، زلزلہ آئے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹلتا نہیں ہے۔ تو کیا تو نے پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں، میں نے پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز لوہا پیدا کیا ہے، جو پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ کاٹ دیتا ہے نہیں کاٹ دیتا، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے کیا بنا دی؟ سرنگیں بنا دی، راستے بنا دیے۔ پتھر کا ہوتا ہے نا پہاڑ، پتھر کو کیا چیز کاٹتی ہے؟ لوہا کاٹتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز لوہا پیدا کیا ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ کیا جب لوہا اتنا طاقتور ہے تو کیا لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ لوہا کتنا طاقتور ہے، سب چیز کو کاٹ دیتا ہے، کوئی بھی چیز سامنے آ جائے ہر چیز کو کاٹ دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے زیادہ طاقتور چیز میں نے آگ کو پیدا کیا ہے۔ آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، لوہا کاٹتا ہے پہاڑ کو اور آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ، کیا تو نے آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے پانی کو پیدا کیا ہے، جو آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ تو
اور زیادہ تعجب ہوا فرشتوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات اتنی زیادہ طاقتور۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ، کیا تو نے آگ سے بھی زیادہ طاقتور کیا تو نے پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ہوا کو پیدا کیا ہے جو پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ہوا ہر چیز کو اڑا دیتی ہے۔ جب طوفان آتا ہے تو سمندر کے اندر پانی کیسے اوپر نیچے ہوتا ہے، ٹھاٹے مارتا ہے۔ تو فرشتوں نے کو جو ہے اور زیادہ تعجب ہوا۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ، کیا تو نے ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز میں نے پیدا کی ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان، میں نے انسان کو ہوا سے بھی زیادہ طاقتور پیدا کیا۔ وہ ہوا کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ آج دیکھیے انسان ہواؤں پر گھوم رہا ہے اپنے قابو میں کر کے، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیے اس نے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ طاقتور بنایا۔ تو یہ کہنا کہ انسان کے اندر پہاڑ سے کم طاقت ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہم تو اس کا مشاہدہ خود کرتے ہیں۔ انسان نے ہوا کو بھی اپنے کنٹرول کے اندر کر لیا، وہ اس کو بھی ناپ دیتا ہے کہ کتنی ہے ہوا، حالانکہ آدمی کے ہاتھ میں نہیں آتی ہوا، کوئی پکڑ کر کے دکھا دیتا رہا ہوا کو، لیکن وہ اس کو بھی ناپ دیتا ہے، اس کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور پیدا کیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے آثار صاف ظاہر ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا ہوتا، اور اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہو جاتا، وحی آنی شروع ہو جاتی، تو آپ پر اتنا بوجھ پڑتا کہ میری ران پھٹنے کے قریب ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ بوجھ پڑتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے پسینے میں بھیگ جاتے، اتنا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے لطیفہ، کہ ایک شیر تھا، شیر جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک بھینسے کو، اس کی ناک میں رسی پڑی ہوئی تھی، تو اس نے معلوم کیا بھینسے سے کہ بھئی یہ معاملہ تیرے ساتھ کس نے کیا ہے، تیری ناک ہی پھوڑ دی؟ تو اس نے کہا کہ یہ انسان نے کیا ہے۔ تو شیر نے سوچا بھئی پتہ نہیں کون ہوگا انسان، بڑا کوئی طاقتور لمبا چوڑا کوئی چیز ہوگی۔ تو اس نے معلوم کیا کہ یہ انسان کیا چیز ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب تو جائے گا نا ایسے ایسے جائے گا تو وہیں پہ ملے گا تجھے سامنے جنگل میں انسان۔ اب وہ شیر چل دیا انسان کو ڈھونڈتا ہوا۔ اب وہ تھوڑا آگے چلا تو اس کو ایک ہاتھی ملا۔ اس نے ہاتھی سے معلوم کیا کہ بھئی کیا آپ انسان ہو؟ تو اس نے کہا، ہاتھی نے کہا بھئی میں انسان نہیں ہوں، لیکن تو میرا سر دیکھ ذرا۔ اس نے دیکھا ہاتھی کا سر تو اس پر کیا تھے؟ زخم تھے، زخم۔ تو اس نے کہا یہ سارا کیا دھرا انسان کا ہے، یہ انسان نے کیا ہے میرے سر پہ۔ تو شیر اور ڈر گیا بھائی۔ شیر نے سوچا کہ بھائی کوئی تکڑی مخلوق ہے۔ اب وہ تھوڑا اور آگے چلا تو اس کو دکھائی دیا ایک گھوڑا۔ اس نے اس سے معلوم کیا کہ بھائی آپ انسان ہو کیا؟ گھوڑے نے کہا بھائی میں انسان نہیں ہوں، لیکن یہ جو میرے منہ میں لگام پڑی ہوئی ہے یہ کس کی ڈالی ہوئی ہے؟ یہ انسان کی ڈالی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا بھائی یہ تو بڑا ہی طاقتور ہے، یہ گھوڑا بھی اتنا طاقتور اور ہاتھی بھی اتنا طاقتور، سب کو اپنے قابو میں کر لیا، اس انسان نے آخر ہے کیا بلا؟ اسی طریقے سے چلتے چلتے اس کو راستے میں کئی جانور ملے بڑے مضبوط۔ سب سے اس نے معلوم کیا کہ بھائی آپ کیا ہو؟ سب نے کہا بھائی ہم انسان نہیں ہیں، لیکن انسان سے بچ کر کے رہنا، بس انسان کے ہاتھ مت لگ جانا۔ اب وہ پہنچا جنگل میں، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک پیڑ کاٹ رہا ہے، لکڑی کاٹ رہا ہے۔ اس نے جا کر کے معلوم کیا کہ بھائی کیا آپ انسان ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بات بتا دیجیے کیا کام ہے انسان سے؟ تو اس نے کہا میں ابھی دیکھ کر کے آیا ہوں، اتنے سارے جانوروں کے ساتھ انسان نے بڑا برا سلوک کر رکھا ہے، آج اس کی خیر نہیں ہے، اگر میرے ہاتھ چڑھ گیا نا انسان اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں چبا جاؤں گا اس کو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے،
ابھی بتاتا ہوں میں جو ہے کہاں ملے گا انسان. تو وہ کاٹ رہا تھا, لکڑی جو کاٹ رہا تھا, تو اس طریقے سے وہ اس کو چیر رہا تھا کہ اس میں وہ پھنسا رکھی تھی, اس نے چھینی وغیرہ لکڑیاں پھنسا رکھی تھی اور اس لکڑی کو وہ چیر رہا تھا. تو اس نے کہا ذرا میں یہ جو چھینی جو اس میں گھسی ہوئی ہے میں اس کو نکال لوں, تو ذرا اس لکڑی کو پکڑ لے, اس میں ذرا اپنا ہاتھ گھسا دے تاکہ میں اس کو نکال لوں, پھر تو اپنا ہاتھ نکال لیے. اب اس شیر نے جو ہے اس میں اپنا ہاتھ پھنسا دیا, اس نے اپنی چھینی نکال لی اور اس کا ہاتھ اس کے اندر پھنسا رہ گیا. اس نے کہا, اس نے اٹھایا اپنا کیا ڈنڈا رکھا ہوا تو بجایا اس کو, ہاں میں انسان ہوں, انسان میں ہی ہوں. شیر نے کہا بھائی جتنے بھی ہاتھی اور گھوڑے وغیرہ جو بھی ملے تھے سب نے صحیح کہا تھا کہ بھائی انسان سے بچ کر کے رہنا, میں تو چلا تھا اس انسان کو پھاڑنے کے لیے, لیکن اس نے میرا ہی شکار کر لیا. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے. انسان دنیا کے اندر وہ تمام کام کرتا ہے جو اور تمام مخلوقات نہیں کر سکتی. جتنی بھی ترقیات ہیں سب کس نے کی ہیں؟ انسان نے کی ہیں. بہرحال یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انسان کے اندر پہاڑ سے زیادہ طاقت نہیں ہے. تو یہ اعتراض درست نہیں ہے. انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے. لیکن اس پر پھر ایک اور اشکال ٹھونک دیا جاتا ہے. اشکال یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر خود اللہ نے فرمایا ہے خلق الانسان ضعیفا, انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو جو آپ نے اعتراض کاٹا تھا وہ اعتراض پھر آ گیا کہ انسان تو کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو انسان تو پھر کمزور ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو کمزور بتایا ہے وہ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے بتایا ہے. اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے انسان کمزور ہے. نیز انسان کے اندر صبر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کمزور بتایا ہے. انسان کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے تو اس سے صبر نہیں ہو پاتا, ہائے ہلا کرنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیے پہاڑ ہیں, زمین ہے, اس کے اوپر دھوپ پڑتی رہتی ہے, لیکن وہ کبھی چلاتا نہیں ہے. انسان تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑا ہو جائے تو تل ملا جائے گا, ہائے ہلا کرنا شروع کر دے گا. انسان کو جو ہے تھوڑی سی بھی ٹھنڈ برداشت نہیں ہے, تھوڑی سی ٹھنڈ لگے گی بخار ہو گیا, نزلہ کھانسی ہو گیا. صبر نہیں ہے انسان کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو کمزور بتایا ہے وہ اس اعتبار سے, صبر نہ ہونے کے اعتبار سے, اور اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے انسان کمزور ہے. تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ اعتراض درست نہیں ہے. اور اس طریقے کے بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں جن کو آہستہ آہستہ آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.